زدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا انی اوتیت جوامع الکلم. میری نبوت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. جوامع الکلم یعنی ایک بہت بڑی بات کو چھوٹے سے جملے کے اندر بیان کر دینا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. جس طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے بات کی، اس نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے کہ بہت بڑی بات کو آپ مختصر انداز میں سمجھا دیا کرتے تھے. ایسی ہی روایات میں سے ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربعن ان کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان میں 4 خوبیاں 4 صفات موجود ہیں، اگر دنیا کی ہر چیز اس سے کھو لی جائے، آپ نے فرمایا کہ پھر بھی ایسے انسان کا کوئی نقصان نہیں ہے. 4 چیزیں 4 خوبیاں اگر اس کے پاس موجود ہیں، دنیا کی دولت اگر نہیں ہے تو وہ ناکام نہیں ہے. عزت، شہرت، عہدہ، دنیاوی معاملات میں اگر وہ بظاہر ناکام نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کے اندر 4 خوبیاں موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایسا مسلمان ناکام نہیں ہے. وہ 4 چیزیں کون سی؟ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفظ الامانتی، امانت کی حفاظت کرنا. ہمارے پاس زندگی اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھ اللہ رب العالمین کی امانت ہے، مال و دولت یہ اللہ کی امانت ہے. تو فرمایا کہ جو امانت کی حفاظت کرتا ہے اس میں خیانت نہیں کرتا، آنکھ کے ساتھ خیانت نہیں کرتا. زندگی اللہ نے عطا کی ہے، امانت سمجھ کر گزارتا ہے، اولاد کو امانت سمجھ کر سنبھالتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا انسان کامیاب ترین انسان ہے. سب سے پہلے خوب حفظ الامانتی، امانت کی حفاظت. نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ صدق الحدیث، سچی بات کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابیہ اپنے بچے کو بلا رہی ہے اور آواز دے رہی ہے کہ بیٹا میری طرف آؤ، میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دوں گی. وہ بچہ اپنی ماں کی طرف آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میری صحابی یہ بتا کہ تو اسے کیا دینا چاہتی ہے؟ عرض کرتی ہے کہ حضور یہ میرے پاس کھجور ہے، میں اپنے بچے کو دینا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنے بچے کو جس طرح تو نے بلایا ہے کہ آؤ تجھے کھانے کے لیے کچھ دوں، اگر نہ دیتی، آپ نے فرمایا کہ تیرا یہ جھوٹ بھی نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے. آج ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں چھوٹے بچے ہیں ان کو ڈراتی ہیں، بیٹا سو جاؤ، بلی آ گئی ہے، فلاں چیز آ گئی ہے. میری ماں بہنوں بھائیوں یہ چیز جھوٹ میں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بات جو چیز بچے کو کہی جائے اگر معاملہ اس کے متضاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں وہ جھوٹ لکھا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بات کی سچائی اگر انسان کے اندر موجود ہے، ایسا انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. اور نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و خلیقہ، اچھا اخلاق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، فلاں عورت بڑی نیک ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، فرض بھی پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، لیکن
اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ آقا وہ بڑی نیک ہے، تہجد بھی، اشراق بھی پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بڑا کرتی ہے، لیکن ایک برائی ہے کہ زبان کی اچھی نہیں ہے، اخلاق کی بری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ہیا فی النار، یہ بد اخلاق عورت آپ نے فرمایا کہ اپنے برے اخلاق کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اور نمبر 2 پھر دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ فلاں عورت نفل و نوافل تو زیادہ نہیں پڑھتی، صرف فرائض ہی ادا کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی زیادہ نہیں کرتی، بس فرضی صدقہ ہی ادا کرتی ہے، لیکن اخلاق کی بہت اچھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہیا فی الجنہ، یہ عورت اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اچھا اخلاق قیامت کے دن جس وقت ترازو لگایا جائے گا، نیکیوں کو تولا جائے گا، فرمایا کہ اچھا اخلاق جو ہے سب سے وزنی نیکی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ حسن و خلیقہ، تیسری خوبی اگر تیرے اندر اچھا اخلاق موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ تو دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اور نمبر 4 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعِفَّةُ تُعْمَةٍ، رزق حلال، اللہ رب العالمین ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ اگر تیرا رزق حلال کا ہے تو فرمایا کہ پھر تجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی انسان کے اندر موجود ہیں، امانت کی حفاظت کرنا، نمبر 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان کی سچائی، نمبر 3 اچھا اخلاق، اور نمبر 4 رزق حلال۔ جس مومن کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس مالی لحاظ سے کوئی مال و دولت نہیں ہے لیکن دنیا کا وہ سب سے امیر ترین انسان ہے، سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اس لیے یہ 4 خوبیاں ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ 4 چیزیں مل جائیں، دنیا کی کوئی دولت نہ ملے، فرمایا کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو دنیا کے لحاظ سے بھی کامیاب ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین یہ 4 چیزیں ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔